ہمارے پاس دو تین سوالات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے ساتھی نے کیا تھا کہ فطرانہ جو ہے وہ کتنا دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، میرے صحابہ کی جماعت تم ایک صاع جو ہے وہ فطرانے کا دیا کرو، صاد الف عین صاع۔ اس کی مقدار کتنی بنتی ہے ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 سیر کے لگ بھگ جو ہے اس کی مقدار بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں 4 مد استعمال ہوتے تھے، 4 مد کا جو ہے وہ ایک صاع بنتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں 1 کلو گرام کے اندر جو ہے وہ 4 پاؤ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ تقریباً 2.5 کلو یا 2.25 سیر جو ہے وہ اناج بنتا ہے جو ہمیں صدقہ فطر کے طور پہ دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ کب ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ کون سے دن ادا کرنا چاہیے رمضان مبارک میں۔ یہاں پہ یہ بات کا خیال رکھیے گا کہ عید کے تقریباً 1-2 دن پہلے آپ نے جو ہے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو جو ہے وہ چاند دے کر فطرانہ ادا کیا کرتے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پرابلم ہے، اگر فار ایگزامپل کئی لوگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی فطرانہ یعنی رمضان کے شروع رمضان میں 1-2 رمضان کو فطرانہ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانے کی وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر جو ہے وہ چولہا ضرور جل جائے، وہ ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر آپ شروع رمضان میں ہی جو ہے وہ فطرانہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ کھا پی کے تو فارغ ہو جائے گا نا، پھر وہ عید پہ دوبارہ پریشان ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو ایگریمنٹ فطرانے کا کیا ہے وہ اس لیے کہ بھائی کوئی بندہ کسی سے مانگے گا نہیں جا کے، سارے مسلمانوں کو ہم ایک گفٹ جو ہے وہ صدقے کے طور پہ صدقہ فطر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیں، تاکہ ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ چولہا جلے، تاکہ سارے ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس تیسرا سوال ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ کسے دینا چاہیے، کون سا ایسا بندہ جسے فطرانہ جو ہے وہ لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ۔ یہ جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے صدقات کے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی جو ہے وہ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کیا غیر مسلم کو جو ہے وہ زکوٰۃ یا فطرانہ لگ جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے آئے گا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اب فطرانہ کیا دینا چاہیے، ہمارے پاس چوتھا کویسچن ہے کہ فطرانہ کیا دینا چاہیے، کیا آج کل کے دور میں جو لوگ نقدی دیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس بات کا حکم دیا کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر 1506 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ نبی علیہ السلام ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم گندم دیا کرو اور جو دیا کرو، پنیر دیا کرو اور ربیب جو ہے وہ دیا کرو، اور اس کے علاوہ کھجور جو ہے وہ صدقہ فطر میں دیا کرو۔ اور گیہوں تو آپ جانتے ہیں کہ گندم کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ چاول، یعنی جو خورد و نوش کی چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی ہمارے گھر کے اندر چلتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم صدقہ فطر میں ادا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حالانکہ کرنسی موجود ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے کرنسی کی بجائے اناج دینے کا جو ہے حکم فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم روٹین وائز گھر میں خوراک استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ چاول ہے، گندم ہے، تو جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ ادا کرنے کی بجائے ہمیں اناج دینا چاہیے، جیسا کہ چاول ہے تو چاول آپ جو ہے وہ دے دیں، کھجور دے دیں، اچھے سے اچھا جو ہے وہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی۔ آج کل جو ہے وہ فطرانے کے کچھ پیکٹس بھی ملتے ہیں جن کے اندر گندم ہوتی ہے یا چاول ہوتے ہیں، محترم بھائیو وہ اتنا اچھا نہیں، ان کا جو کوالٹی لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ آپ الگ سے کھلے دکان سے خرید کے جو ہے وہ سوسائٹی کے غرباء میں تقسیم کیا کریں۔ اب ربیب جو ہے یہ منقے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ سوکھا انگور کہتے ہیں، سوکھا انگور جو ہے یہ منقے کی شکل ہوتی ہے ربیب، تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ فطر میں دیا کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 2883 نمبر حدیث مبارکہ، یہ بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے گندم کے بارے میں، جو کے بارے میں، ربیب کے بارے میں اور پنیر کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے وہ کھجوروں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ چیزیں تم فطرانے کے اندر دیا کرو۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ باہر والے ملک ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں جی آپ جو ہے ہمارا فطرانہ ادا کر دیں۔ محترم بھائیو، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جہاں پہ وہ رہتے ہیں ڈالرز کماتے ہیں، ریال کماتے ہیں یا دینار کماتے ہیں، محترم بھائیو جہاں پہ وہ رہتے ہیں جو کھاتے ہیں اس حیثیت سے ان کو فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ خود تو وہ ڈالرز کما رہے ہیں اور یہاں پہ
پہ ان کا فطرانہ جو ہے وہ روپیز کے اندر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے آج کے 2-4 سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر جو ہے وہ دکھلاوے کے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والوں کی بجائے دینے والوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔